تصویر والے لباس میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ ہمارے ذہن میں سوال گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تصویر والی ٹی شرٹ ہو یا لباس ہو یا کوئی کپڑے ہوں جن پہ تصویریں چھوٹی چھوٹی بنی ہوں تو ان میں نماز نہیں ہوتی، ہمیں نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ یا ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بالکل سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، کہیں مجبوری ایسی ہے کہ کوئی ہوٹل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پارکنگ ہے یا کوئی ایسی جگہ، تو وہاں تو ہم گنجائش لیں گے، لیکن گھر میں آپ کے لباس پہ، آپ کے ٹی شرٹ پہ بلی کی یا کسی اور چیز کی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، جانور کی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اس میں، جس میں چہرہ ہو، خاص طور پہ آنکھیں، منہ وغیرہ سب کچھ۔ اسی لیے ہم ہر بیان میں کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے تصویریں ختم کریں، جہاں جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جہاں بھی تصویریں ہوتی ہیں تو رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے۔ تو نماز کا ایسا عمل ہے کہ اس کو تو لینے ہی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تو جب تصویر بنی ہوئی ہوگی تو کیسے نماز ہوگی ہیں؟ آپ دیکھیں اکثر عورتیں پوچھتی ہیں باجی پینٹ شرٹ میں بچوں کو پہناتے ہیں، بڑوں کو پہناتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے؟ پینٹ شرٹ میں نماز اس کی تو ہو جاتی ہے جس نے پہنی ہوتی ہے، جو پیچھے والا ہوتا ہے اس کی نہیں ہوتی۔ ہم مدرسے میں بچے آتے ہیں، آپ دیکھیں، خود بٹھا کے دیکھیں آپ اپنے بچے بچی کو جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو اس کی پیچھے سے کیا حالت ہوتی ہے، پوری پینٹ نیچے ہوئی ہوئی ہوتی ہے، پورا سطر ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو خود ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا سطر کیا ہے جس میں ان کی نماز ہوگی، اور احتیاط کرنی ہے اس چیز کی انشاءاللہ ہم لوگوں نے، کہ نماز کن کن چیزوں میں ہوتی ہے۔ گھروں میں آپ کے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں تو وہ تصویریں بھی ہٹائیں۔ اخبار میں کئی واقعات میں نے سنائے جن کے گھروں میں بیماریاں رہتی تھیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے، انہوں نے اپنے گھروں سے اخباروں تک کو نکال دیا کہ ان کے اندر بھی تصویریں ہوتی ہیں۔ بیگ نکالے، شوز نکالے، لنچ باکسز نکالے، جیومیٹری باکس نکالے، کہ تصویروں کی اتنی نحوست ہے کہ تصویریں اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر ہوتی ہیں اس گھر کے اندر برکت، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک عورت کی جان نہیں نکل رہی تھی، بہت شدید سختی میں تھی، یاسین پڑھی جا رہے لیکن جان نہیں نکل رہی۔ ہاں تو دیکھا تو پیچھے تصویروں سے گھر پورا بھرا ہوا تھا، ہے پورا گھر تصویروں سے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم اپنی آخرت اپنی زندگی میں ہی خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ جن کو تصویروں کا شوق ہوتا ہے، قیامت کا سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ قیامت کا سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا، اور قیامت والے دن سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور سر ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ یہ ہلکا عذاب ہے۔ تو سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ جو تصویریں بنواتے ہیں۔ اس لیے تصویروں والے کپڑوں سے اپنے بچوں کو بھی اعتراض کروائے، ان کو بھی منع کریں، عادت ڈالیں کہ دوسرے کپڑے پہنیں۔ آج کل یہ نئی فیشن نکل آیا، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے، کتابیں اور کاپیاں ختم ہو گئی ہیں جو ہم۔ تصویر والے لباس میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ ہمارے ذہن میں سوال گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تصویر والی ٹی شرٹ ہو یا لباس ہو یا کوئی کپڑے ہوں جن پہ تصویریں چھوٹی چھوٹی بنی ہوں تو ان میں نماز نہیں ہوتی، ہمیں نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ یا ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بالکل سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، کہیں مجبوری ایسی ہے کہ کوئی ہوٹل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پارکنگ ہے یا کوئی ایسی جگہ، تو وہاں تو ہم گنجائش لیں گے، لیکن گھر میں آپ کے لباس پہ، آپ کے ٹی شرٹ پہ بلی کی یا کسی اور چیز کی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، جانور کی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اس میں، جس میں چہرہ ہو، خاص طور پہ آنکھیں، منہ وغیرہ سب کچھ۔ اسی لیے ہم ہر بیان میں کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے تصویریں ختم کریں، جہاں جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جہاں بھی تصویریں ہوتی ہیں تو رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے۔ تو نماز کا ایسا عمل ہے کہ اس کو تو لینے ہی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تو جب تصویر بنی ہوئی ہوگی تو کیسے نماز ہوگی ہیں؟
आप देखें, अक्सर औरतें पूछती हैं बाजी पैंट शर्ट में बच्चों को पहनाते हैं, बड़ों को पहनाते हैं, नमाज हो जाती है। पैंट शर्ट में नमाज उसकी तो हो जाती है जिसने पहनी होती है, जो पीछे वाला होता है उसकी नहीं होती। हाँ, मदरसे में बच्चे आते हैं, आप देखें, खुद बिठा के देखें आप अपने बच्चे बच्ची को जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो उसकी पीछे से क्या हालत होती है। पूरी पैंट नीचे हुई हुई होती है, पूरा सतर उनका नज़र आ रहा होता है। तो आप लोगों को खुद हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों का सतर क्या है जिसमें उनकी नमाज होगी, और एहतियात करनी है इस चीज़ की इंशाअल्लाह हम लोगों ने कि नमाज किन किन चीज़ों में होती है। घरों में आपके जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं तो वो तस्वीरें भी हटाएं। अखबार में कई कई वाक़यात मैंने सुनाए जिनके घरों में बीमारियाँ रहती थी, हर वक्त लड़ाई झगड़े, उन्होंने अपने घरों से अखबारों तक को निकाल दिया कि उनके अंदर भी तस्वीरें होती हैं। बैग निकाले, शूज़ निकाले, लंच बॉक्सेस निकाले, ज्योमेट्री बॉक्स निकाले कि तस्वीरों की इतनी नहूसत है कि तस्वीरें उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर होती हैं, उस घर के अंदर बरकत रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, बरकत नहीं होती। इसी तरह एक वाक़या बताया था कि एक औरत की जान नहीं निकल रही थी, बहुत शदीद सख्ती में थी, यासीन पढ़ी जा रहे लेकिन जान नहीं निकल रही। हाँ हाँ, तो देखा तो पीछे तस्वीरों से घर पूरा भरा हुआ था, है पूरा घर तस्वीरों से। अल्लाह हमारी हिफाजत करे कि हम अपनी आखिरत अपनी ज़िंदगी में ही ख़राब करके चले जाते हैं। जिनको तस्वीरों का शौक़ होता है, क़यामत का सबसे हल्का अज़ाब उनको होगा। वो हल्का अज़ाब क्या है? क़यामत का सबसे सख्त अज़ाब उनको होगा, और क़यामत वाले दिन सबसे हल्का अज़ाब ये है कि आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी और सर हांडी की तरह खोलेगा। ये हल्का अज़ाब है। तो सबसे सख्त अज़ाब किसको होगा? जो तस्वीरें बनवाते हैं। इसलिए तस्वीरों वाले कपड़ों से अपने बच्चों को भी एतराज़ करवाएं, उनको भी मना करें, आदत डालें कि दूसरे कपड़े पहने। आजकल ये नई फ़ैशन निकल आया, ये अरबी में लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है। इंसानियत ही ख़त्म हो गई है, किताबें और कापियाँ ख़त्म हो गई हैं। जो हम तस्वीर वाले लिबास में नमाज होती है या नहीं, ये हमारे जहन में सवाल घूमता रहता है। तो ये जहन में बिठा लीजिए कि तस्वीर वाली टी शर्ट हो या लिबास हो या कोई कपड़े हों जिन पे तस्वीरें छोटी छोटी बनी हों, तो उनमें नमाज नहीं होती, हमें नमाज लौटानी पड़ती है। या हम जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ बिल्कुल सामने तस्वीर लगी हुई है, कहीं मजबूरी ऐसी है कि कोई होटल है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पार्किंग है या कोई ऐसी जगह, तो वहाँ तो हम गुंजाइश लेंगे। लेकिन घर में आपके लिबास पे, आपके टी शर्ट पे बिल्ली की या किसी और चीज़ की जानदार की तस्वीर बनी हुई है, जानवर की, तो आपकी नमाज नहीं होगी उसमें, जिसमें चेहरा हो, ख़ास तौर पे आंखें, मुंह वगैरह सब कुछ। इसीलिए हम हर बयान में कहते हैं कि अपने घर से तस्वीरें ख़त्म करें। जहाँ जहाँ तस्वीरें होती हैं वहाँ वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते हैं। जहाँ भी तस्वीरें होती हैं तो रहमत के फ़रिश्ते वहाँ पर नहीं आते। तो नमाज का ऐसा अमल है कि इसको तो लेने ही रहमत के फ़रिश्ते आते हैं। तो जब तस्वीर बनी हुई होगी तो कैसे नमाज होगी, हैं? आप देखें, अक्सर औरतें पूछती हैं बाजी पैंट शर्ट में बच्चों को पहनाते हैं, बड़ों को पहनाते हैं, नमाज हो जाती है। पैंट शर्ट में नमाज उसकी तो हो जाती है जिसने पहनी होती है, जो पीछे वाला होता है उसकी नहीं होती। हाँ, मदरसे में बच्चे आते हैं, आप देखें, खुद बिठा के देखें आप अपने बच्चे बच्ची को जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो उसकी पीछे से क्या हालत होती है। पूरी पैंट नीचे हुई हुई होती है, पूरा सतर उनका नज़र आ रहा होता है। तो आप लोगों को खुद हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों का सतर क्या है जिसमें उनकी नमाज होगी, और एहतियात करनी है इस चीज़ की इंशाअल्लाह हम लोगों ने कि नमाज किन किन चीज़ों में होती है। घरों में आपके जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं तो वो तस्वीरें भी हटाएं। अखबार में कई कई वाक़यात मैंने सुनाए जिनके घरों में बीमारियाँ रहती थी, हर वक्त लड़ाई झगड़े, उन्होंने अपने घरों से अखबारों तक को निकाल दिया कि उनके अंदर भी तस्वीरें होती हैं। बैग निकाले, शूज़ निकाले, लंच बॉक्सेस निकाले, ज्योमेट्री बॉक्स निकाले कि तस्वीरों की इतनी नहूसत है कि तस्वीरें उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर होती हैं, उस घर के अंदर बरकत रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं।
برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک عورت کی جان نہیں نکل رہی تھی، بہت شدید سختی میں تھی، یاسین پڑھی جا رہے لیکن جان نہیں نکل رہی۔ ہاں ہاں، تو دیکھا تو پیچھے تصویروں سے گھر پورا بھرا ہوا تھا، پورا گھر تصویروں سے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم اپنی آخرت اپنی زندگی میں ہی خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ جن کو تصویروں کا شوق ہوتا ہے، قیامت کا سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ قیامت کا سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا، اور قیامت والے دن سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور سر ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ یہ ہلکا عذاب ہے، تو سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ جو تصویریں بنواتے ہیں۔ اس لیے تصویروں والے کپڑوں سے اپنے بچوں کو بھی اعتراض کروائے، ان کو بھی منع کریں، عادت ڈالیں کہ دوسرے کپڑے پہنیں۔ آج کل یہ نئی فیشن نکل آیا، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے، کتابیں اور کاپیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جو ہم تصویر والے لباس میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ ہمارے ذہن میں سوال گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تصویر والی ٹی شرٹ ہو یا لباس ہو یا کوئی کپڑے ہوں جن پہ تصویریں چھوٹی چھوٹی بنی ہوں، تو ان میں نماز نہیں ہوتی، ہمیں نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ یا ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بالکل سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، کہیں مجبوری ایسی ہے کہ کوئی ہوٹل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پارکنگ ہے یا کوئی ایسی جگہ، تو وہاں تو ہم گنجائش لیں گے۔ لیکن گھر میں آپ کے لباس پہ، آپ کے ٹی شرٹ پہ بلی کی یا کسی اور چیز کی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، جانور کی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اس میں، جس میں چہرہ ہو، خاص طور پہ آنکھیں، منہ وغیرہ سب کچھ۔ اسی لیے ہم ہر بیان میں کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے تصویریں ختم کریں۔ جہاں جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جہاں بھی تصویریں ہوتی ہیں تو رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے۔ تو نماز کا ایسا عمل ہے کہ اس کو تو لینے ہی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تو جب تصویر بنی ہوئی ہوگی تو کیسے نماز ہوگی؟ ہیں آپ دیکھیں، اکثر عورتیں پوچھتی ہیں باجی پینٹ شرٹ میں بچوں کو پہناتے ہیں، بڑوں کو پہناتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے؟ پینٹ شرٹ میں نماز اس کی تو ہو جاتی ہے جس نے پہنی ہوتی ہے، جو پیچھے والا ہوتا ہے اس کی نہیں ہوتی۔ ہم مدرسے میں بچے آتے ہیں، آپ دیکھیں، خود بٹھا کے دیکھیں آپ اپنے بچے بچی کو جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو اس کی پیچھے سے کیا حالت ہوتی ہے؟ پوری پینٹ نیچے ہوئی ہوئی ہوتی ہے، پورا سطر ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو خود ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا سطر کیا ہے جس میں ان کی نماز ہوگی، اور احتیاط کرنی ہے اس چیز کی انشاءاللہ ہم لوگوں نے، کہ نماز کن کن چیزوں میں ہوتی ہے۔ گھروں میں آپ کے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں تو وہ تصویریں بھی ہٹائیں۔ اخبار میں کئی واقعات میں نے سنائے جن کے گھروں میں بیماریاں رہتی تھیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے، انہوں نے اپنے گھروں سے اخباروں تک کو نکال دیا کہ ان کے اندر بھی تصویریں ہوتی ہیں۔ بیگ نکالے، شوز نکالے، لنچ باکسز نکالے، جیومیٹری باکس نکالے، کہ تصویروں کی اتنی نحوست ہے کہ تصویریں اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر ہوتی ہیں اس گھر کے اندر برکت، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک عورت کی جان نہیں نکل رہی تھی، بہت شدید سختی میں تھی، یاسین پڑھی جا رہے لیکن جان نہیں نکل رہی۔ ہاں ہاں، تو دیکھا تو پیچھے تصویروں سے گھر پورا بھرا ہوا تھا، پورا گھر تصویروں سے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم اپنی آخرت اپنی زندگی میں ہی خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ جن کو تصویروں کا شوق ہوتا ہے، قیامت کا سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ قیامت کا سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا، اور قیامت والے دن سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور سر ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ یہ ہلکا عذاب ہے، تو سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ جو تصویریں بنواتے ہیں۔ اس لیے تصویروں والے کپڑوں سے اپنے بچوں کو بھی اعتراض کروائے، ان کو بھی منع کریں، عادت ڈالیں کہ دوسرے کپڑے پہنیں۔ آج کل یہ نئی فیشن نکل آیا، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے، کتابیں اور کاپیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جو ہم